بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بتائیں کہ اللہ کے بندوں کو پہچان نہ ہو تو کس طرح پہچانیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندوں کو پہچان نہ ہو تو وہ کس طرح پہچانا جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب تم اس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، مصطفیٰ کی الفتیں اور محبتیں یاد آ جائیں۔ اور انہی اللہ کے بندوں میں ایک ایسی عظیم ہستی جن کا نام حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے دیکھا کہ پاک پتن شریف کے اندر آپ کا عرس مبارک شروع ہے۔ آپ کا نام تو فرید الدین مسعود ہے اور آپ کے والد محترم کا نام قاضی جلال الدین سلیمان ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت کرسم خاتون ہے اور آپ کا لقب جو ہے گنج شکر ہے۔ آپ کی ولادت 582 ہجری میں اور آپ کا وصال 666 ہجری میں ہے، اور آج آپ کا مزار اقدس پاک پٹن شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ کی 5 سال عمر پاک ہوئی تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کے چلی، اور جب آپ بچپن میں خواجہ صاحب کی خدمت میں تشریف لے کے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ بختار کاکی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمانے لگے کہ اے بختار کاکی، یہ ایک باز ہے، اس نے عنقریب پرواز کرنی ہے، فرش سے لے کے عرش تک اس کی شہرت ہوگی، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اس کی شہرت ہوگی، آپ اس کے لیے جال پھینک کر رکھیں۔ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاص توجہ کامل سے ان کو نگاہ میں رکھا اور آپ انہی کے پھر مرید ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ مادر ذات ولی اللہ تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی انتہائی پاکیزہ، نفیسہ، متقیہ اور ایک اللہ والی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں تھی، ایک چور آ گیا اور بدنیتی سے آیا کہ میں ان کی عزت خراب کروں گا، اور آپ خاتون صاحبہ اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔ دروازہ کھولا، اندر آ گیا اور وہ کھڑا رہا۔ اللہ کی بندی نے اللہ کے دربار میں کہا کہ مولا، اب تو ہی میری عزت کا وارث ہے اور تو ہی میری عزت کا محافظ ہے، اب میں کسی کو کیا آواز دوں، سب سے بڑھ کر تو ہی میری عزت کی پاسبانی کرنے والا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اپنے اللہ سے لو لگا کر بیٹھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنی لو اور اپنا تعلق وہ خدا سے لگا کر رکھتے ہیں۔ اور اس چور نے ہمت کی، میں کسی طریقے سے خاتون کے قریب جاؤں۔ شان قدرت اللہ نے آنکھوں کی بینائی ختم کر دی اور اس کے قدم اسی زمین پر گڑ گئے اور اس زمین سے وہ ہل نہ سکا۔ اس نے چیخ و پکار کی، بڑی کوشش کی کہ آنکھیں کھولوں، لیکن قدرت نے آنکھوں کو بند کر دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور جو میرے حضور میں جھک جاتا ہے خلقت اس کی طرف جھک جاتی ہے۔ آخر وہ چیخ و پکار کرتا رہا۔ اللہ کی محبوب اور مقبول بندی جب عبادت سے فارغ ہوئی، اس چور نے اپنے ذہن اور دل میں یہ سوچا، اس گھر میں واقعی کوئی اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا ولی ہے،
اور اللہ کا ولی کون تھا؟ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آرام کر رہے ہیں۔ اس چور کے بارے میں آتا ہے، کافی وقت گزر گیا، اس نے پکارا کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اللہ کی محبوب بندی نے کہا آسمان والے سے معافی مانگی، میں تجھے معاف کر دیتی اور ہمیشہ کے لیے توبہ طائب کر لی۔ اس اللہ کی بندی نے اس چور کو توبہ طائب کرایا اور اس کی زندگی کی تحریروں کو بدل دیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت کامل ولی تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ اپنی والدہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اے میری ماں، تیرا فرید کتنی برکت والا ہے، جب صبح سویرے بازار میں نکلتا ہوں، جو غیر مسلم میرا چہرہ دیکھتا ہے اس کی زبان پر مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ فرید، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ آپ کی ماں جب نماز تہجد کے وقت اٹھ کر دعا کرتی ہے، اس دعاؤں کی برکت سے ہر غیر مسلم آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، وہ حضور کا غلام ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کینچی پیش کی، آپ نے اسے واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے سوئی پیش کی، آپ نے رکھ لی۔ اب پہلے سائل نے کہا کہ یا حضرت، آپ فقیر ہیں، میری کینچی واپس کر دی اور اس کی سوئی رکھ لی، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، کینچی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور سوئی جو ہے وہ ٹکڑوں کو جوڑ دیتی ہے۔ ہم اس مخلوق خدا کو توڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ جوڑنے کے لیے آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ صوفی کا مسلک وہ ہر ایک سے پیار کرے گا، اس کے آستانے پہ، اس کے دربار پہ، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم، چاہے کوئی اپنا ہے چاہے کوئی بگانا ہے، چاہے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار ہے، صوفی ہر ایک کو اپنے سینے سے لگائے گا، کیونکہ صوفی کا تعلق ہی اللہ کی ذات سے ہے۔ اور صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں اللہ کا ٹھکانہ ہو، اسے صوفی کہتے ہیں، اور اسے ہی اللہ کی مخلوق کی قدر ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو 30 سال کی عمر میں خلافت مل گئی تھی۔ ویسے تو بچپن میں ہی آپ نے نواز دیا تھا، مرید کر لیا تھا، لیکن خلافت آپ کو کم و پیش 30 سال میں ملی، اور آپ ساری زندگی ذکر الہی میں دنیا میں سیر و سیاحت کرتے رہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر آپ نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے مرشد کامل کی 12 سال خدمت کی، جھاڑو دیتے رہے، خدمت کرتے رہے، ان کے دربار، ان کے آستانے پر رہے، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اجازت چاہیے، اپنے گھر آ گئے، اور اسی رات جب گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ سو گئے، اور حضرت خواجہ بختیار کاکی آپ تشریف لائے ڈیرہ حضرت بابا فرید پر، اور آپ نے جب آ کر دیکھا کہ فرید آرام کر رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے اور کیا جملے کہے کہ اٹھ فریدہ ستیا تو میلا ویکھن جا، مت کوئی بخشیا مل جائے تے تو بھی بخشیا جا، اٹھ فریدہ ستیا پیا تے چاڑو دے مسیح، اور تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھے اور اب مرشد کا چہرہ دیکھا، جو آپ نے فرمایا نا کہ اٹھ فریدہ ستیا تو میلا ویکھن جا، مت کوئی بخشیا مل جائے تے تو بھی بخشیا جا، کہ جا کوئی ایسا اللہ کا ولی مل گیا جس کی ایک نگاہ سے آپ کی زندگی کی تقدیریں بدل جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ اٹھ فریدہ ستیا پہ تے چاڑو دے مسجد، اس مسجد کا نہیں کہا،
بلکہ اپنے دل والی مسجد کا کہا، اسے صاف کر لیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کا دل صاف نہیں ہے، جس کا من صاف نہیں ہے، وہ من میں نہ خدا آ سکتا ہے نہ مصطفیٰ آ سکتا ہے، اور جس کا دل صاف ہوگا اس دل میں خدا کا بھی ٹھکانہ ہوگا، مصطفیٰ کریم کا بھی ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، نماز تہجد کا وقت ہے اور میں نے وضو کرنا ہے۔ آپ اٹھے، آپ نے گھڑے میں دیکھا کہ پانی ٹھنڈا ہے، مرشد کی محبت دل میں جاگی کہ میں اپنے مرشد کو ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کراؤں بلکہ گرم پانی سے وضو کراؤں۔ آپ گاؤں میں چلے گئے، چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے روشنی آ رہی تھی۔ آپ نے دروازہ بجایا اور دروازہ بجا کر اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا کہ میں فرید ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ گرم پانی چاہیے۔ اس خاتون نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک و صالح انسان، لیکن بطور آزمائش کہا کہ پانی تو مل سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اے فرید آج آنکھ دینی پڑے گی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے جب یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں یہ آنکھیں دے چکا ہوں اپنے مرشد کامل کو، اور میری ان آنکھوں پر قبضہ ہے میرے مرشد کامل حضرت خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں آنکھ نہیں دے سکتا، میں آنکھ توڑ سکتا ہوں، دے نہیں سکتا۔ القصہ ایک میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ چھری لے کر آؤ، میں آنکھ نکال کر دیتا ہوں، تھال میں رکھ کر دیتی ہوں، اور اپنی آنکھ کے اوپر پٹی باندھ کر گرم پانی لے کر مرشد کی خدمت میں آ گئے۔ اور جب مرشد کی خدمت میں آئے، آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ نے خواجہ بختار کاکی کا وضو کرایا۔ وضو کرانے کے بعد مرشد کامل نے پوچھا، فریدہ یہ کی گل ہے؟ حضور میری آنکھ آئی ہوئی ہے، پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آنکھ دکھ رہی ہو، آنکھ میں بیماری ہو، تکلیف ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ آئی ہوئی۔ اور 3 مرتبہ حضرت خواجہ بختار کاکی نے پوچھا کہ فرید کی گل ہے؟ آپ نے کہا کہ حضور میری آنکھ آئی ہوئی ہے۔ تو حضرت خواجہ بختار کاکی وجد میں آ گئے اور کہا کہ فریدہ پٹی کھول دے، تیری آنکھ بھی آئی ہوئی۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہتے کہ جب میں نے پٹی کھولی تو آنکھ میری آنکھ والی جگہ پہ لگی ہوئی تھی۔ یہ کرامت تھی حضرت خواجہ بختار کاکی کی رحمت اللہ علیہ، اور فرمایا کہ بیٹا جو مرشد تیری آنکھ لے سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، اور یہ دینے والی حکمت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ خالق جو فرماتے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اور جب بندہ میرا ذکر، میری نوافل، میری عبادت کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا دل بن جاتا ہوں، اور جو بھی وہ سوال کرتا ہے میں اس کا پورا کر دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دعا کی اللہ رب العزت نے آنکھ کو صحیح سلامت کر دیا، اور آپ کا جو لقب ہے گنج شکر، آپ کا نام تو فرید الدین مسعود ہے لیکن گنج شکر آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب 5 سال کی عمر تھی تو آپ کی والدہ نے آپ کو نماز کی طرف بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے، ہر نماز کے بعد تمہارے مصلے کے نیچے شکر ملے گی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ انہیں شکر دیتی رہی، اور آپ نماز پڑھ کر شکر کھاتے رہے۔ اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ والدہ بھول گئی شکر رکھنا، لیکن نظام قدرت کے جس کی عبادت فرید کر رہا تھا اس خالق کائنات نے شکر مہیا کر دی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے جب مصلی اٹھایا تو شکر وہاں موجود تھی۔ آج بھی پاک وطن شریف کے اندر ہم جو تبرک سمجھ کر شکر تقسیم کرتے ہیں، شکر لے کر آتے ہیں، یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آپ کی والدہ محترمہ کا ایک قول تھا کہ جس کا بچہ نماز نہ پڑھے وہ اپنے بچے کو شکر کے اوپر دم کر کے کھلایا کرے، اس کے بچے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کا لقب زہد الانبیاء بھی ہے،
آپ نے بہت عبادت کی اس دنیا کے اندر، آپ نے چلائے معکوس بھی کیا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں اور الٹے لٹک کر اللہ کی عبادت کرو، اس کو مناؤ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے اٹھ شریف پہنچے۔ وہاں ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے اوپر ایک درخت ہے۔ اس مسجد کا جو مؤذن ہے، آپ نے اس مؤذن کو بلایا، خواجہ رشید الدین، ان کو بلا کر کہا کہ میں یہ رسیاں ان ٹہنیوں کے ساتھ باندھتا ہوں اور دونوں رسیوں کے حصے اپنے پیروں کے ساتھ باندھتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ الٹے لٹک کر اس کنویں کے اندر آپ 40 دن تک اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ہر روز آپ لٹک جاتے اور جب نماز تہجد کا وقت ہوتا، خواجہ رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ انہیں نکال لیتے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اللہ کو منایا اور کس طریقے سے منایا۔ آج آپ دیکھ لیں ان کے دربار پہ جا کر، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے دربار پر موجود ہیں، اور اسی دربار اقدس پر آپ نے دیکھا بہشتی دروازہ ہے۔ اس بہشتی دروازے کے بارے میں مجھے کسی نے ایک دن سوال کیا کہ اختر رسول آپ یہ بتائیں کہ بہشت تو آسمانوں پر ہے، پاک پتن شریف کیسے آ گئی؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی بہشت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے، جنت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ہر گھر کے اندر کس طرح جنت موجود ہے؟ میں نے کہا کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ تو بتائیں آقا کا یہ جو فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں نے کہا کہ جنت تو ہر گھر کے اندر ہے، آپ آسمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا دوسرا فرمان سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر المومن من ریاض الجنہ، کہ مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کیا آپ کے مومن ہونے پر شک ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس جگہ پر جہاں بہشتی دروازہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جنازے کے ساتھ ساتھ مدینے کے تاجدار بھی چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی بھی چل رہے تھے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ تڑپ اٹھے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ اور آج بھی آپ دیکھتے، آپ نے تاڑی ماری، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ بہشتی دروازہ گزرتے ہیں تو تاڑیاں مارتے ہیں۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایسے مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے۔ جہاں تک جنت کا تعلق ہے، جنت تو ہر گھر میں۔ آپ دیکھیں، حدیث پاک پڑھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت بھی دوزخ بھی تمہارے گھر میں، اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر ان کی بے ادبی کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر المومن، کہ مومن کی جو قبر ہے، من ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغ ہے۔ تو میرے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور آج آپ کا عرس مبارک چل رہا ہے، 5 محرم شریف سے وہ بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے، لوگ لاکھوں کے حساب سے اس دروازے سے گزرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اللہ کے ولیوں نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔